اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں اور ان کے جو فالوور تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے، یا جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے لیکن اندر اسلام کی ایک رتی بھی نہیں تھی، ان کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا اکالون للسخط، یہ حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں۔ یہ رشوت کا ترجمہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، سخط کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، سین ہا تا۔ سخط کا ویسے مطلق معنی مفسرین نے حرام کھانا قرار دیا ہے، لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ علم کا فیض حاصل کیا، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سخط کیا ہے؟ یہ اس آیت کے اندر لفظ سخط استعمال ہوا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سخط کہتے ہیں الرشوۃ فی کل شیء، ہر چیز کے اندر رشوت لینا دینا، اس سے مراد یہ سخط ہے۔ اب یہ رشوت کیا ہوتا ہے؟ رشوت کی ڈیفینیشن اور تعریف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں اگر پیش کروں تو یہ لفظ ان لفظوں میں کروں گا کہ رشوت کہتے ہیں ایسا مال، کیا؟ ایسا مال جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے، دوبارہ، ایسا مال جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے اور کوئی چیز ناحق خود حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے جو مال، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ دوبارہ ذرا آسان کر کے پیش کر دیتا ہوں کہ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے اور اپنے لیے وہ چیز اس کا حق نہیں بنتا، نہ حق وہ چیز حاصل کرنے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے، اس مال کو رشوت کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب رشوت جس معاشرے کے اندر بھی پڑ گئی یہ بیماری، اس معاشرے کی بنیادوں کو یہ کھوکھلا کر دیتی ہے، اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، حق تلفی کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بیماری سے بچنے کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا گیا۔ فرمایا مومنو تم تو بڑی اعلیٰ شان والے ہو، ایمان والوں کی صفات تو بڑی اعلیٰ قسم کی ہیں۔ اگر تم اہل ایمان ہو، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اگر یہ بیماری آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو کیوں پائی جا رہی ہے؟ اس بیماری سے ہمیں بچنا ہوگا۔ میں نے عرض کیا نا، جس معاشرے کے اندر بھی یہ بیماری جنم لیتی ہے، اور یہاں پر لفظ نا اکال، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور پھر جمع کا صیغہ ہے اکالون، یعنی کوئی ایک بندے کی یہ بات نہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو حرام خور ہوں گے، رشوت خور ہوں گے، رشوت لینے دینے والے ہوں گے۔ اس لیے اکال کا ایک تو مبالغہ کا صیغہ، پھر جمع کا صیغہ، اکالون للسخط، یعنی قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے۔ مسلمانوں، ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم کوئی بھی قیمتی چیز ہمارے پاس ہو نا، پیسے کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، سونے چاندی کو، جائیداد کو قیمتی سمجھتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ وہ اپنا گھر کا سونا جناب گلی میں رکھ کے آ جائے، جی ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ اس کو چھپا کے سنبھال کے رکھتا ہے، کئی لاکرز تالوں کے اندر جا کے رکھتا ہے، تجوریوں کو جناب کئی تالے لگاتا ہے، کئی کوڈ لگاتا ہے، تاکہ اس کا وہ مال چوری نہ ہو، ضائع نہ ہو، کیونکہ وہ اس کے لیے وہ قیمتی مال ہے۔ تو ایمان کی کوئی فکر نہیں، جو بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ دعا مانگا کریں۔ اچھا،
اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ رشوت کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے طبرانی کے اندر، اور الترغیب و ترہیب امام منذری کی کتاب ہے، ان دو کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، اس کے علاوہ اور بھی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا کلاہما فی النار، دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اب یہ کس نے فرمایا ہے؟ بولیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اتنا غلیظ کام ہے کہ جو کرنے سے بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ کوئی مسلمان بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، ہر کسی کی خواہش اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن سونا صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جی، ایسی برائی سے ہمیں بچنا ہوگا۔ قو انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی برائیوں سے بچاؤ۔ یقین جانے یہ رشوت ایسی سوشل ایول ہے، ایسی معاشرتی برائی ہے جس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر خاتمہ نہ کیا گیا تو اس علاقے کے اندر عدل قائم کو نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایک محلہ ہو، چاہے وہ ایک یونین ہو، چاہے وہ ایک تحصیل ہو، چاہے وہ ایک ضلع ہو، چاہے وہ ایک صوبہ ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے پوری دنیا ہو، جہاں پر یہ رشوت کا بازار گرم ہوگا وہاں پہ عدل و انصاف کوئی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، ابو داؤد شریف حدیث کی بڑی چوٹی کی کتاب ہے، اور امام بغوی کی تفسیر میں بھی دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر بھی اور رشوت لینے والے پر بھی۔ آج اگر آپ کو کوئی بندہ بتائے بھائی یہ کام کرو گے تو تجھ پہ لعنت، تو آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے، اس لعنت سنو آکھ دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی، پھر پتہ چلا یہ بہت برا کام ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعنت فرمانا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس کام سے ہمیں بچنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہوگا، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہوگا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مختلف عہدوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہر روزانہ ایک نہیں کئی بار ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر آپ نبی کے سچے غلام ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، تو پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کروڑ روپے بھی رکھ دے گا، اگر دل میں کامل ایمان ہوا، علماء کی باتوں کی طرف توجہ کی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنا ہوا، عمل کیا ہوا ہوگا، تو آپ اس 1 کروڑ روپے کو ٹھوکر مار دیں گے اور کہیں گے بھائی ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں۔ مسند احمد اس کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے اسی ضمن میں رشوت کے حوالے سے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ والرائشہ، اس میں ایک لفظ زائد ہے والرائشہ، ذرا توجہ فرما لیں۔ مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے پر بھی اور رشوت لینے والے پر بھی، اور اس حدیث کے اندر جو مسند احمد کے اندر ایک لفظ زائد ہے الرائشہ، وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے رشوت دینے والا، ایک ہوتا ہے رشوت لینے والا، اور ایک ہوتا ہے درمیان میں بروکر، دلال، دلال ہی کہتے ہو نا، وچولا، ان کی سیٹنگ کروانے والا۔ ادھر سے رشوت کچھ پیسے دے انہوں نے کچھ لے لو نا، معاملہ طے کر دو، جس کو رائش کہتے ہیں، الرائشہ، یعنی رشوت کے معاملے کے اندر عمل دخل کرنے والا، اس پورے معاملے کا سیٹ اپ کرنے والا،
اس بروکر کو پر بھی میرے آقا نے لعنت فرمائی. فرمایا رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت, اور جو رشوت کے اس معاملے میں درمیان میں آتا ہے نا, وچولا بنتا ہے, بروکر بنتا ہے, دلال بنتا ہے, میرے آقا نے اس پر بھی لعنت فرمائی. کچھ لوگ کہتے ہیں میں کیڑا دیتی ہے جی, میں کیڑا لئیے, میں تو اونج آکھیا سی, تو اونج آکھیا سی نا سیاਣਾ بن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. اس ضمن میں ایک آخری روایت پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں رشوت کی ذرا تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا. بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ ہم مجبور ہوتے ہیں بعض معاملے میں اس کی آخر پہ وضاحت کروں گا. ایک حدیث سماعت فرمائیں. عموماً ہمارے مختلف عہدوں پر ہوتے ہیں, کوئی تھانے دار ہے, کوئی جناب کسی عہدے پہ فائز ہے, کوئی کسی عہدے پہ فائز ہے, کوئی بریگیڈیئر ہے, کوئی کرنل ہے, کوئی جرنل ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, مختلف عہدوں پہ لوگ فائز ہوتے ہیں. اچھا, اب لوگ ان کو تحفے دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ادھر 5 کلو سیب جناب تواڈے بچیاں واسطے, جی کرتے ہیں ایسا, یہ مٹھائی کا ڈبہ آپ کے لیے, یہ فلاں چیز آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. یاد رکھو آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں تو یہ جو تحفہ مل رہا ہے نا, یہ آپ کو اس عہدے کا تحفہ مل رہا ہے. اس پہ میں ایک حدیث بخاری کی رکھتا ہوں, آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی. ابن العتبیہ اس کا نام ہے, بخاری کے اندر پوری روایت موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی روایت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگائی. بنو سلیم ایک قبیلہ تھا کہ وہاں سے جو زکوٰۃ صدقات کا جو مال ہے وہ اکٹھا کر کے لاؤ, غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. وہ گئے, وہاں سے انہوں نے مال اکٹھا کیا. مال لے کر جب واپس آئے نا, تو جب مال جمع کروانے لگے تو انہوں نے ایک جملہ بولا. وہ جملہ کیا تھا سننے والا ہے. ابن العتبیہ کہتے ہیں ھذا لکم, مال کا کچھ حصہ لیا اور کہا یہ تمہارے لیے ہے, یعنی یہ بیت المال میں جمع کریں. وھذا اہدی لی, اور یہ کچھ ہے میں یہ جمع نہیں کرواؤں گا, یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے تھے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مال میں نے جمع کروا دیا بیت المال میں, اور یہ جو کچھ ہے جو میں جمع نہیں کروا رہا, وھذا اہدی لی, یہ بنو سلیم کے لوگوں نے مجھے تحفے تحائف دیے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مجلس میں موجود تھے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سنا تو آپ کو جلال آ گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جلال کی حالت میں اٹھے. فصعد المنبر, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے. فحمد اللہ, خطبہ پڑھا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. واسنا علیہ, اللہ کی ثنا بیان کی. کرنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ حاکموں کو کیا ہو گیا ہے, حکام کو کیا ہو گیا ہے, عہدے والوں کو کیا ہو گیا ہے. نبعثہ, ہم ان عہدہ داروں کو بھیجتے ہیں کسی کام کے لیے. فیاتی, پھر یہ واپس آتے ہیں. ویقول, اور آ کر کہتے ہیں ھذا لک وھذا لی. پھر وہاں سے جب واپس لوٹتے ہیں کہتے ہیں اے تو ہڈا تے, اے مین لبیا تے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا فہلا جلس فی بیت ابیہ و امہ, وہ بندہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں بیٹھ جاتا, اپنے ماں باپ کے یعنی گھر میں چلا جائے نا. فینظر, پھر جا کر ذرا دیکھے ایہدی لہ ام لا, کیا وہاں پر بھی بنو سلیم والے تحفے بھیجیں گے کہ کوئی نہ. کچھ بات لوگوں کو تو میری بات کی سمجھ آ گئی, اس حدیث کی سمجھ آ گئی. کچھ کو نہیں آئی تو میں عرض کر دیتا ہوں. تھانے دار جب تک عہدے پہ فائز ہے نا, تحفے آتے ہیں. جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے نا, تحفے بند ہو جاتے. کیوں؟ وہی تھانے دار صاحب ہیں, وہی آنکھیں, وہی جلال, وہی چہرہ, وہی قدم کاٹ, وہی سسٹم, وہی ذات, وہی سب کچھ. لیکن عہدہ بدلا بھائی, عہدہ بدلا, ریٹائرڈ ہو گیا یا معزول ہو گیا, جو کچھ بھی ہو, گھر آ کے بیٹھ گیا. پھر میں دیکھتا ہوں کون 10,000 اس کی جیب میں ڈال کے جیب اس کی گرم کراتا ہے. ایک بندہ مجھے ملا,
کہنے لگا، میں نے کہا اتنی جلدی میں ہو؟ آیا تھا مجھ سے کچھ بات کرنے، بات چیت ہو گئی لیکن کچھ بات تھوڑی رہتی تھی، تو کہتے میں ذرا جلدی میں ہوں، مٹھے ٹیوانے جانا ہے۔ کدھر جانا ہے؟ تھانے جانا ہے۔ خیر ہوئے تھانے، آپ کیا مسئلہ، کوئی پرابلم؟ کہندا ہے انہاں دا میں دوزخ جیب وچ پائی ودا۔ کی کہندا ہے؟ انہاں لفظ سنو، انہاں دا دوزخ میں جیب وچ پائی ودا۔ مینوں سمجھ تے آ گئی، میں ذرا پک کرن واسطے کہ میں دوزخ تہاڈی جیب وچ دوزخ کدوں دا آ گیا ہے؟ کہندا 10,000 روپیہ دینا سی۔ اب دیکھیں الراشی والمرتشی، آپ نے تقریباً جتنے علم والے بیٹھے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، یہ اسلامیات کی کتابوں میں بھی حدیث لکھی ہوتی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا جہنم میں، رشوت دینے والا اے درمیانہ بھائی بھی جڑا نا والرائشہ، جو ان درمیان میں آتا ہے نا، جو جیب میں دوزخ لے کے گھومتا ہے، اس پر بھی لعنت اور وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے آپ کسی عہدہ پہ فائز ہیں، لوگ آپ کو تحفے دے رہے ہیں تو غور کر لیں، اس کو ہاتھ باندھے بھائی نہیں، آپ کی مہربانی، میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں تو میرا دل نہیں مانتا، یاد رکھو، اگر پھر بھی وہ کہتا ہے جی نہیں میں نے دینے ہی دینے، میں جناب تہاڈی عزت کردا، تہاڈا احترام کردا، مینوں کوئی لالچ نہیں، پھر اسے ایک بات اگر آپ کہہ دیں نا اور اس پہ عمل بھی کریں تو پھر ٹھیک ہے، آپ تو لے لیں۔ مثال آپ اسے کہہ دیں میرے عہدے پر کسی قسم کا لالچ نہ رکھنا کہ کل میں تیرے کام آؤں گا، پھر میں دیکھتا ہوں دوسری بار تحفہ آتا ہے کہ کوئی نہیں آنا۔ یہاں تک یہ بات ختم ہوئی۔ اب اگلی جو رشوت کے حوالے سے، میں نے عموماً لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یار ہم بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں، تو میں نے جو رشوت کی ڈیفینیشن کی اس کو بھی ذہن میں رکھیں جو پہلے میں نے بیان کی، کہ کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے یا اپنا حق وہ بنتا نہیں تھا حاصل کرنے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اس قسم کے سوالات کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک آسانی پیدا کر رہا ہوں جو فقہا نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مجبور ہے، وہ میرٹ پہ بھی پورا ہے، میرٹ پہ بھی پورا ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے، کسی کا حق ضائع بھی نہیں کر رہا، پھر بھی اگلا مانگ رہا ہے، اب وہ مجبور ہے، اب وہ دیتا ہے، تو اس صورت میں بات کو سمجھیں، اس صورت میں دینے والا جو ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا گنہگار پھر بھی ہوگا۔ میں ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آرمی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھرتیاں کھل گئی، آ جاؤ، ٹھیک ہے جی، ان کا میرٹ یا مطالبہ کیا ہوتا ہے جی، میٹرک پاس ہو، اتنا قد ہو، فزیکلی بالکل فٹ ہو، یہ تقریباً جو اس کی شرائط جتنی بھی ہوں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ کا بچہ بالکل فٹ ہے، میٹرک بھی اس نے کیا ہوا ہے اللہ نمبروں سے، فزیکلی بھی وہ فٹ ہے، باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، ان کی پوری شرائط پہ وہ پورا اتر رہا ہے، انہوں نے دوڑ لگوائی، دوڑ میں بھی کامیاب، جمپ لگوایا اس میں بھی کامیاب، سب کچھ انہوں نے کلیئر کر لیا۔ اب جا کر اگر بریگیڈیئر یا جرنل یا کرنل یا کوئی کہتا ہے نا ہن 25,000 دیں گا تو اوکے ہوئے گا، یہ لیٹر آئے گا تھوڑے کو، اس صورت میں دینے والا جو ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس مسئلہ کو یاد رکھ لو، باریکی ہے اس مسئلہ میں، کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ اپنا حق حاصل کر رہا ہے، کسی کا حق مار نہیں رہا، اب وہ جو مال دے رہا ہے وہ مجبوری میں دے رہا ہے، اب وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ اس مسئلہ کو امید ہے سمجھ آ گئی۔ ایک اور آسان مثال ذرا دے دیتا ہوں، میٹر لگوانا ہے، میٹر لگوانا ہے جی، اب میٹر لگوانا یہ ہر شہری کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ پاکستان کے اندر وہ رہتا ہے، کسی محلے کے اندر رہتا ہے، تو بجلی سارے استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی تو کر سکتا ہے نا جی۔ اب وہ ان کی ساری ڈیمانڈیں پوری کرتا ہے، جو خرچہ وغیرہ دیتا ہے، جو کچھ نس بج کرنے والی ہوندی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر واپڈا والا کوئی ملازم کوئی کسی عہدے پہ فائز اسے کہتا ہے ہن اینے دیو نا جناب، تو پھر تہاڈا مسئلہ حل کر دیا۔ اب وہ بندہ مجبور ہے، اب وہ بندہ کیا ہے، دینے والا کیا ہے، مجبور ہے، اب اس نے تو اپنا سرکٹ چلانا ہے، اپنا نظام چلانا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ اس کو پیسہ دیتا ہے
تو دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لینے والا پھر بھی گنہگار ہوگا، یا اس میں جو معاملات طے کروا رہا ہے نا داعش، وہ بھی گنہگار ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ آج میں نے رشوت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی، تو مختصر طور پہ میں نے وضاحت کی۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی اکالون للسخط، سخط رشوت کو کہتے ہیں۔ پھر میں نے اس کی وضاحت کی کہ جس معاشرے میں یہ پائی جائے عدل و انصاف کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 3 یا 4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی اور کچھ گزارشات کی۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں میرا مالک ہم سب